بھر کر سینہ مسل رہے تھے۔ امی کی ڈیتھ کے بعد ہم اپنا غم منانے کی بجائے ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے، اس لیے وہ وقت گزر گیا، یہ بھی گزر جائے گا۔ نویرہ نے باپ کو تسلی دی۔ خدا میری بیٹی، یہ کہتے ہوئے ابو نے قہوے کا کپ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، الٹا ان کا ہاتھ ہی مڑ گیا۔ پہلے قہوہ گرا، پھر کپ تڑاک سے ٹوٹ گیا۔ ابو! وہ چلاتی اٹھی۔ وہ ایمرجنسی ایمبولینس منگا کر ہسپتال آئی تھی۔ یاور بھائی کو فون بھی کر دیا تھا، مگر تنہا ہسپتال میں بیٹھے اس کی اپنی جان نکل رہی تھی۔ دل کا دورہ پڑا تھا، علاج ہو رہا تھا، ڈاکٹرز جو کہہ رہے تھے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اس نے تایا جی اور احد کو آتے دیکھا تو اس کا مزید سر چکرانے لگا۔ انہیں یاور بھائی نے کال کر دی تھی۔ یاور فوری طور پر بھی نکلتا تو گھنٹوں کی مسافت تھی۔ کیسے ہیں چچا؟ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ احد نے اس سے پوچھا۔ نویرہ نے جواب نہیں دیا تو وہ خود ڈاکٹر سے پوچھنے لگا۔ تایا جی نے پھپھو اور ان کے بچوں کو بھی اطلاع دے دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے لوگ جو صبح شام کو فون کر کے ابو کے دل میں دنیا کا خوف ڈال رہے تھے، ہسپتال میں بیٹھ کر احد کی بلائیں لے رہے تھے کہ احد نے داماد نہیں بیٹا بن کر دکھایا ہے، احد تو ہیرا ہے۔ رات ابو وینٹیلیٹر پر گئے تھے اور صبح یاور بھائی کے آنے کے بعد ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ وہ نہیں رہے۔ اپنے گھر کے آنگن میں نویرہ نے ان چہروں کو دیکھا جنہوں نے اس کے ابو کے آخری دن اذیت ناک بنا دیے تھے۔ ان کی موت خدا کی مرضی سے ہوئی ہوگی، مگر ان کی اذیتوں میں ان سب رشتہ داروں کا ہاتھ تھا جو اب دنیا دکھاوے کو گٹھلیاں پا رہے تھے۔ لوگ تو جنازے کے ارد گرد بیٹھ کر اس کے اور احد کے رشتے کو ڈسکس کرتے رہے تھے۔ جنازے کی شام کو انہوں نے ڈائریکٹ پوچھنا شروع کر دیا۔ نویرہ کو بھی جھنجھلا کر بول دیتی کہ وہ کیوں اس رشتے سے مایوس ہے۔ سب توبہ توبہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ احد کے ماموں نے افسوس کے بہانے اسے باہر بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خدا نے تمہیں ذمہ داری دی ہے، تم احد کو بچا سکتی ہو، اسے اچھا انسان بنا دو، اس کا ساتھ چھوڑو نہیں، اس کا ساتھ نبھاؤ۔ نویرہ کو سانپ سونکھ گیا تھا۔ اس غلیظ فعل سے صرف اس کو ہی مسئلہ تھا؟ کیا باقی دنیا نے قوم لوط کا انجام نہیں دیکھا تھا؟ قوم لوط سدھری نہیں تھی، حتیٰ کہ نبی کو حکم ہو گیا تھا کہ انہیں چھوڑ کر چلے جائیں، اور جو پیچھے رہ گئے تھے یہ کہہ کر کہ ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمیں ان سے کیا، ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے تھے۔ انسانی زندگی اہم ہے اور اس کا معیار بھی اہم ہے۔ آپ کو دو لوگوں میں سے کسی ایک کی زندگی بچانی ہو، ایک بدکار آدمی ہو جو اپنے گناہ میں اتنا بڑھ گیا ہو کہ ساتھ والے کمرے میں موجود بہن اور نچلی منزل میں موجود ماں کی بھی پرواہ نہ کرے، دوسری ایک کم عمر لڑکی ہو جس کی تمام صلاحیتیں اور ذہنی سکون داؤ پر لگاؤ، تو آپ کس کو بچائیں گے؟ نویرہ کو نظریں پھیرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ کام ماموں نے کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا ماموں بھی ان میں شامل تھے، جو تب چپ رہے جب نوعمری میں احد بگڑا تھا۔ میں بھی اسی کو بچاؤں گی اور بچا رہی ہوں۔ دوسروں کی بیٹیاں لیبارٹریز نہیں ہوتی ہیں کہ اپنے آوارہ بچوں کو ان کے سپرد کر کے تجربہ کیا جائے، وہ بھی انسان ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کا اختتام ہوتا ہے یہاں پہ۔ اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ مجھے کون سی لائنز بہت زیادہ میرے پہ اثر انداز ہوئی ہیں اور جو بہت زیادہ مجھے پسند آئی، وہ یہی والی آخری لائنز ہے جس پہ میں نے کس ختم کر دی ہے، اور آپ میں سے سب میں بتانا ہے جو یہ سنے گا کہ کس کس کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ پرابلم نکلے گا نویرہ کی شادی شدہ زندگی کے ساتھ۔ اور اگر اس لائنز کا پوچھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کئیوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی لڑکے کی شادی کر دیں۔ تو میں یہی سوچتی ہوتی تھی کہ اگر اس ماں کا اتنا لمبا جس کا ساتھ ہے اس بچے کے ساتھ، وہ اس کو سدھار نہیں سکی ہے، تو ایک نئی آنے والی لڑکی کیا سدھارے گی؟ تو اس کے بارے میں آپ نے ضرور ڈسکس کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال بہت زیادہ رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔